السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، سنا جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو کہنے لگے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، پس ہم نے مان لیا ہے، ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بے شک ہمارا رب بڑی شانوں والا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، بے شک ہمارا بیوقوف اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتا تھا، ہمارا خیال نہیں تھا کہ کہیں گے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ، اور بے شک انسانوں میں سے جو مرد ہیں وہ پناہ میں آتے تھے جنوں میں سے مردوں کی، پس ان میں زیادہ سرکشی ہو جاتی، اور بے شک گمان کرتے جس طرح کہ تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے، بے شک ہم نے چھوا آسمان کو، پس ہم نے پایا
بھرا ہوا ہے چوکی مضبوط چوکیداروں سے اور چمکتے ہوئے انگاروں سے۔ بے شک ہم بیٹھ جایا کرتے تھے سننے والی جگہ پر، جو اب سنے گا پائے گا انگارے کو انتظار کے اندر۔ ہم نہیں جانتے کہ برا کیا ہے زمین والوں پر ان کے رب نے، یا اس کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں اور ہم میں سے اس کے علاوہ ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پر تھے، اور بے شک ہمارا خیال ہے کہ کوئی عاجز نہیں کرے گا اللہ کو زمین پر، اور نہیں وہ عاجز کر سکے گا بھاگ کر۔ بے شک ہم نے سنا ہدایت کو تو ہم نے اس کو مان لیا۔ جو مانے گا اپنے رب کو تو نہ اس کے اندر کوئی کمی ہوگی نہ اس کے لیے کوئی اضافہ ہوگا۔ بے شک ہم میں ماننے والے بھی ہیں اور ہم میں نہ ماننے والے بھی ہیں۔ جو ایمان لائے گا پس وہ اس نے حاصل کیا ہے ہدایت کو، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، جن کا تعلق سورۃ جن سے ہے، 29واں پارہ، اور سورت کے پہلے رکوع کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ چند جمعوں سے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں، قرآن مجید کے آداب کے بارے میں، قرآن مجید کی تاثیر کے بارے میں اور قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک مسلمان کا رشتہ بڑا اہم ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے بھی اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، اور قرآن مجید پر تعلیمات پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی ایک مسلمان کا اہم رشتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں اکابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ ان کے حالات زندگی کے اندر ہے، جب گورے کی یہاں پر حکومت تھی پاک و ہند کے اندر، ایک تحریک چلی جس کا نام تحریک ریشمی رومال ہے۔ آپ اس تحریک کے اندر ان کے جو امام تھے اور جو کابرین تھے ان میں سے حضرت شیخ الہند تھے، اور جو پروگرام تھا وہ ظاہر ہو گیا اور اس کے بارے میں کوئی مخبری ہو گئی، اور جو چاہتے تھے اس پر عمل نہ ہو سکا، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے۔ ان میں سے حضرت شیخ الہند بھی پکڑے گئے۔ ان کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے۔ کالا پانی ایک جزیرہ ہے، وہاں پر آپ کو رکھا گیا، اور تقریباً 4 سال تک آپ وہاں پر اس جیل کے اندر تنہائی کے اندر آپ رہے۔ اس کے بعد رہائی ملی، آپ تشریف لائے دارالعلوم دیوبند کے اندر۔ ایک بڑا اجتماع تھا حضرت کے استقبال میں، تو آپ نے واعظ کیا، اور اس کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ امت کی تباہی اور بربادی میں نے جو غور اور فکر کیا ہے، مجھے مالٹا کی جیل میں جو چیز سمجھ آئی ہے کہ امت کی تباہی اور بربادی اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہا میرے سامنے 2 باتیں آئیں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی، ایک آپس کا اختلاف ہے اور جھگڑا ہے اور لڑائی ہے، مذہبی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے۔ ہم اختلافات کے اندر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں ہمارے یعنی اسلام کے بارے میں، ہمارے مسلمانیت کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں کیا نقصانات ہیں۔ بس یہ ہے کہ دشمن ہمارا، مخالف ہمارا، جس سے اختلاف ہے اس کو دشمن سمجھ لیا جاتا ہے،
اور پھر یہ کہ ہمارا دشمن نہ رہے، چاہے اس کے بدلے کے اندر ہمیں جو کچھ دینا پڑے اور اس کے بدلے کے اندر جو کچھ خرچ کرنا پڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امت کی تباہی کی اور تنزلی کی ایک بڑی وجہ آپس کے جھگڑے اور لڑائی اور اختلافات ہیں۔ اب دیکھ لو ملک کی جو حالات جس جگہ پر پہنچے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ آپس کے اندر خاص طور پر جو سیاسی اختلاف، یہ اختلاف نہیں، یہ دشمنی، سیاسی دشمنی، نفرتیں اس انتہا تک پہنچ چکی۔ اب ایک دوسرے کو نیچ کرنے کے لیے چاہے ملک کسی بھی داؤ پر لگا دیا جائے اور تباہی اور بربادی پر لگا دیا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہمارا مخالف جس کو ہم نے دشمن سمجھ لیا، ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا اور ہر مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر بہن بھائیوں کا اختلاف ہے، والدین اور اولاد کا اختلاف ہے، جب تک اختلاف دشمنی تک نہ پہنچے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے۔ لیکن جب دشمنی آتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی الحالکہ، یہ بندے کی نیکیوں کو اور اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ جھگڑا اور یہ فساد اور انتشار جو ہے یہ سارے اعمال کا ختم کرنے والا اور مونڈنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ مسلمان کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ چنانچہ چونکہ حضرت استادوں کے بھی استاد تھے، شیخ العربی والعجم ان کے بھی استاد تھے، اور آپ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا رشتہ کمزور ہو گیا، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی، بستی بستی، محلہ محلہ، مساجد کے اندر دروس قرآن مجید کا سلسلہ شروع کیا جائے اور مکاتب قرآنیہ جو ہے ان کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ حضرت کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ اہل علم ہیں، ان کے ہاں درس کا سلسلہ بڑی پابندی کے ساتھ، درس قرآن مجید کا سلسلہ بڑی پابندی کے ساتھ ہے، اور پھر قرآن مجید کے جو مکاتب ہیں ان کی تعداد بڑی کثرت کے ساتھ ہے پاکستان کے اندر، کہ جو لوگ وفاق المدارس عربیہ حضرت شیخ کے شاگردوں نے اس تنظیم کو بنایا ہے، اس کے اندر جو شرکت کرنے والے، امتحان دینے والے لوگ ہیں، باقی جتنے وفاق ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ وفاق المدارس عربیہ کے جو امتحان دینے والے لڑکے ہیں، چاہے ان کا تعلق تحفیظ قرآن کے ساتھ ہو اور چاہے ان کا تعلق درس نظامی کے ساتھ ہو، سالانہ رپورٹ آتی ہے، سب سے زیادہ ان کا تعلق حضرت کے شیخ الہند کے شاگردوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا تعلق ہے اتنی کثرت کے ساتھ۔ تو کہا قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھا بھی جائے اور قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھا بھی جائے۔ اس دور کے اندر بھی اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے مساجد سے قرآن نکل گیا، ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا، آپ یوں کہہ لو کہ ہماری زبانوں سے بھی قرآن نکل گیا۔ جس زبانوں پر اللہ کی کتاب قرآن کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس زبان سے اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی یاد اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت تھی، اور جن کانوں سے قرآن کو سننا چاہیے، سننے والے کان بھی اب نہیں رہے، اور پڑھنے والی زبانیں جو ہیں وہ بھی نہیں رہیں، اور دیکھنے والی آنکھیں جو ہیں دیکھ کر پڑھنے والی ان کے اندر بھی کمی آ گئی۔ وہ دل و دماغ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جان کر عمل کرنے والے، اب ان کا یہ سلسلہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ محلے کے محلے، علاقے کے علاقے قرآن کے دروس سے اور قرآن کے مکاتب سے خالی ہیں، اور اب وگرنہ ایک وقت آیا تھا ہر محلے کے اندر مکاتب تھے اور ہر مسجد کے اندر درس تھا۔ آج پھر اس کی ضرورت ہے۔ ہماری تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن مجید کو پس پش ڈال دینا، تلاوت کے لحاظ سے اور سمجھنے کے لحاظ سے، اور قرآن مجید کو پس پش ڈال دینا اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لحاظ سے۔
قرآن مجید ایک بہت میٹھی کتاب ہے اور اس کے اندر بڑی شیرینی ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ سے وہ حدیث مبارکہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے بیان کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ستکون فتنہ، کہ قریب زمانہ آئے گا بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو کہتے میں نے پوچھ لیا کہ اس سے بچاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ علی، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ فتنوں سے بچاؤ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ وہ کتاب ہے، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے اور اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے اور اس کی تلاوت کرنے والا کبھی نہیں اکتائے گا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی رکھی ہے۔ دشمن اسلام کے بہت بڑے دشمن، لیکن قرآن سننے کا چپکے کے ساتھ قرآن مجید کا سننے کا اتنا شوق ہوتا، رات کی تاریکی کے اندر اٹھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے حرم کعبہ کے اندر پہنچ جاتے۔ حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن کے اندر اس کے ابتداء کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات اخنس بن شریک، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل ان کا اکٹھ ہو گیا، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آئے، کہنے لگے کہ بیت اللہ میں حرم کعبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے جب سنتے ہیں تو اس کی بڑی لذت آتی ہے، ہم چپکے سے اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی، انہوں نے کہا میں بھی۔ انہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ہے ابو جہل، لیکن رات کی تاریکی، نیند کو چھوڑنا، بستر کو چھوڑنا، آرام کو چھوڑنا، اور کیا لذت ہے قرآن کے اندر اس کو سننے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب تلاوت ہے تو اس کو سننے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے، کہتے ہیں رہا نہیں سکتا، جب رات کو بیدار ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے قرآن کے سننے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چپکے کے ساتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے۔ آپ بھی کبھی اچھے قاری کی تلاوت لگائیں اور اپنے سر کو نیچا، گفتگو نہ کریں، بات نہ کریں، اور پھر تلاوت میں ذرا، حالانکہ ہمیں قرآن کا اعجاز جو ہے وہ جو سمجھ نہیں آتا اس کو بھی اس کی شیرینی اور مٹھاس جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی توجہ سے ذرا آپ قرآن مجید کو سنیں، کس طرح آپ کو لذت آئے گی اور مٹھاس اور شیرینی قرآن مجید کی آپ محسوس کریں گے۔ بہت بڑے جو مخالف تھے مکہ میں وہ دو تھے، ایک کا نام ابو الحکم، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اور دوسرے کا نام حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ان میں سے اسلام کے لیے جو بہتر ہے اس کو ایمان کی دولت دیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم، ان کی شہادت یکم محرم کو ہوئی نا، ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے، گھر سے نکلے تھے، طے یہ ہوا تھا کہ عمر تم بڑے طاقت والے ہو اور شجاع اور بہادری والے ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرو، اس طرح یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا بہن کو جا کر دیکھو، وہ مسلمان ہو گئی، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے اور لوگوں کو باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ بہن کے گھر کے اندر آئے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہنوئی لگتے ہیں وہ بھی تھے، مارا پیٹا، اور پھر بعد میں جب تھوڑے سا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کیا کر رہے تھے، قرآن مجید کی ایک صورت مبارکہ ہے سورۃ طٰہٰ، 16ویں پارے کی وہ صورت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، تو لیا، کہا نہیں پہلے اپنی طہارت حاصل کرو پھر دیں گے، اور طہارت حاصل کی، پھر اس کے بعد طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ آگے آتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں پہنچنا تھا، قرآن کی تلاوت چونکہ عربی تھے جانتے تھے، یہاں جب پہنچے تو کایا بدل گئی، دشمن اسلام کا، مخالف اسلام کا، اور مٹانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہے۔
جب قرآن کی تلاوت سنی اور پڑھی، جب تلاوت کو کیا یہاں تک پہنچ گئے تو دنیا بدل گئی۔ کہا کہ مجھے جلدی سے بتاؤ آپ کے آقا کہاں ہیں، میں جانا چاہتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اتنی تاثیر کن کتاب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج ہم نے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے آج جمعہ والا دن ہے سورۃ کہف کی تلاوت نہیں کی ہوگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا کل قیامت کے دن دور سے پہچانا جائے گا، اس کے ساتھ ایک نور ہوگا جو زمین سے آسمان تک اس کے ساتھ نور جائے گا، اور سارے مجمع کے اندر یہ پتہ چلے گا یہ وہ آدمی ہے جو جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا نا فتنے آئیں گے اور ان کا بچاؤ اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا جمعے والے دن جو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعے تک اللہ فتنوں سے، اور فتنوں کا بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، کہا اگر وہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جو سورۃ جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا تھا نا بے حرمتی کرنے والوں نے ہمیں بیدار کر دیا اور ہمیں جگا دیا اور بتا دیا، اور ہمیں اس طرف توجہ دلائی۔ مسلمانوں، کافر لوگ دیکھو اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں تکلیف دینی ہے تو اس کی گستاخی اور بے ادبی ہے، اور تم ہو کہ بالکل بھول چکے ہو اور تمہارا رشتہ اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ ختم ہو چکا، اور تم اپنے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو تم نے کمزور کر دیا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا تھا تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ سورۃ جن، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے اثرات اور اس کی تاثیر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا۔ بڑے سرکش ہیں جنات، بہت شرارتی ہیں جنات، اور بہت خرابی کرنے والے ہیں جنات۔ اسی وجہ سے ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کی ذات نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو طاقت دی تھی اور قوت دی تھی، وہ ان سے بڑے مشقت والے اور بڑے بڑے کام کراتے تھے۔ من محاریبا و تماثیلا و جفان کالجواب و قدور الراب، بڑی بڑی ہنڈیاں اور بڑے بڑے برتن اور بڑی بڑی چیزیں ان سے تیار کراتے تھے، اور ان کو لگایا ہوا تھا ان کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو قابض کیا تھا، اور پھر وہ لاٹھی کے اوپر ٹیگ لگائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد کئی عرصے تک وہاں اسی طرح رہے۔ اور پھر شیطان جب وہ لاٹھی گری تو کہنے لگے جنات اگر ہمیں پتہ ہوتا خبر کا غیب کا تو ہم اس طرح کہ ان کا انتقال ہو چکا اور اتنا وقت گزر چکا اور کیڑے نے اس لاٹھی کو کھایا اور پھر یہ گرے تو ہم اس مشقت اور تکلیف کے اندر نہ ہوتے۔ یہ بہت بڑے سرکش تھے جنات، جن کا تذکرہ سورۃ جن 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ جب ان کا آسمان پہ جانا بخاری شریف کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی آمد سے پہلے، قرآن مجید کی آمد سے پہلے یہ آسمانی دنیا پر چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں باتیں سنتے فرشتوں کی، اور نیچے جن کے ساتھ تعلق ہوتا اس کے پاس آ جاتے، اور وہ ایک بات کے ساتھ کئی جھوٹ ملا لیتا، اور اگر بات سچ ہوتی تو اس کو تیر اور وگرنہ تکا تھا۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا تھا، اور اس طرح لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا۔ قرآن کی آمد کے ساتھ اور وحی کے سلسلے کے ساتھ اللہ کی ذات نے اس طرح ان کا آسمانوں تک پہنچنا جو ہے اس کو بند کر دیا۔ چنانچہ سورۃ جن کے اندر اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ ان کا ایک اجتماع ہوا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں کیا انقلاب آیا جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ طاقت اور قوت ختم ہو گئی۔ یمن کا ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے جنات یہ حجاز مقدس پہنچے
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے تھے اور تہجد کا وقت تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت نماز تہجد کے اندر فرما رہے تھے، اور اس وقت جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور سن کر وہیں سے آپس میں کہنے لگے بس یہی سفر ختم کرو اور واپس جاتے ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کی ذات نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے، نفر من الجن کو مان لیا، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہمارا اور رشتہ ہمارا، یہ یاد رکھو یہ دو چیزیں اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مسلمانوں جو سابقہ کوتاہیاں ہیں ان کو چھوڑو، اپنے معمولات کے اندر تلاوت قرآن اس کا حصہ رکھو اور دروس قرآنیہ کے اندر شرکت کرو، جو باتیں سامنے آ جائیں ان پر عمل کرو۔ جو قرآن کو لینے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رتبہ اور مقام دیتے ہیں، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اللہ بچا لے مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنی کتاب قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا عالم بنا، اے اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جس بیماری کے اندر ہیں، دل کا مسئلہ ہے، جگر کی تکلیف ہے، کینسر والی بیماری ہے، آپریٹ ہوا ہے، اللہ مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائی۔ پاکستان میں ہیں یا ہمارے دوست احباب عزیز و اقربا پاکستان سے باہر ہیں، صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیز دوست چودھری کاشف صاحب، ان کے والد گرامی کا آپریٹ ہوا، اے اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرمائی، اے اللہ ان کو مکمل جلدی صحت یاب فرمائی۔ جتنے ہسپتالوں کے اندر ہیں اے اللہ مرد، عورتیں، بچے، جوان صحت دے دیجیے۔ پیٹ کی تکلیف ہے بچوں کو، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ دماغی تکلیف ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، اے اللہ صحت کاملہ دے دے۔ ہر حادثے سے بچا لے، پریشانی سے بچا لے، اے اللہ بارشوں کو رحمت والا بنانا، اس کے نقصان سے، سیلاب سے اور اس کی تباہی اور بربادی سے اے اللہ محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ہمارے عزیز و اقربا دنیا میں جہاں ہیں اے اللہ ان کو ساری خوشیاں وہاں دینا، ہر پریشانی سے اے اللہ بچا لینا۔ جو سفر میں ہیں اللہ خیریت کے ساتھ سفر کی تکمیل فرمانا، اے اللہ کرم فرما، فضل فرما۔ ہمارے والدین، بہن بھائی جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما۔ رشتہ دار اور عزیز و اقربا مسجد میں جمعے کے لیے جتنے آئے ہیں، بزرگ، جوان، بچے، اللہ سب کا آنا قبول فرما لے۔ سکون والی اور اے اللہ اطمینان والی، خوشیوں والی اور خوشحالی والی اے اللہ زندگی نصیب فرمائی۔ رزق کے اندر برکت فرما، کام کاج کے اندر اے اللہ طیب اور حلال رزق کا اضافہ فرما، ہر حادثے اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ جتنے ہمارے دوست احباب جس پریشانی کے اندر ہیں اللہ سکون والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ سارے تردد کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دیجیے۔ جماعت والے حضرات ہیں اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، ان کے لیے سفر میں اور گھروں میں ہر طرح خیریت فرما۔ جتنے دینی اے اللہ جماعتیں ہیں، دینی کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول اور منظور فرمائی۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا